جو ہے نا حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، حضور نے فرمایا کہ اسرعکن لحاقا بی، میرے وفات کے بعد جلدی ملنے والی تم میں سے مجھ سے اطولکن یدن، جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات میں سے جو ہے نا میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملے گی یا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، ناپتی تھیں ازواج مطہرات کے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے؟ تو وہ ناپنے سے حضرت سودا کے جو ہے نا ہاتھ لمبے نکل آئے۔ قالت، فرماتی ہیں کہ بعد میں پتہ چلا یہ انچی ٹیپ کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اور بات تھی، وہ یہ فکانت اطولنا یدن زینب، پتہ چلا کہ بھئی سب سے لمبے ہاتھ والی حضرت زینب ہیں، لأنها كانت تعمل، اس لیے کہ وہ بیدہا، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، پھر جو ہے نا بھئی کیا کرتی تھی، صدقہ کرتی تھی۔ بھئی کیا کرتی تھی؟ ہاں ادھر دیکھ بھائی صوفی، دو بڑی اہم باتیں سمجھ آ گئی۔ ایک تو بات یہ کہ جو لوگ نصوص کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ آپ ان کو گمراہ کافر فلاں فلاں قرار دے کے اپنے دل کی تسلی نہ کریں۔ اب دیکھیں ازواج مطہرات نے اس کو کہ جی بعد میرے پاس سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا، ملاقات ہوگی، جس کے ہاتھ کیا ہوں لمبے، اس کا ظاہر وہی تھا، یہ ایک دو ہیں جی ظاہر، ازواج مطہرات نے یہ کیا۔ بھی کوئی ظاہر پر کوئی محمول کرے تو اس کو گمراہ قرار نہ دے۔ میری بات کو سمجھ آ رہی؟ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کہ حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب کا انتقال ہوا، تب پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد سخاوت ہے۔ کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ جو ہے نا بھائی انچی ٹیپ لے کے ناپنا، یہ ناپنے کا رواج بعد میں آیا ہوا ہے۔ وہ کیا تھی؟ اب یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے، وہ یہ کہ یہ جو کہنا کہاں تعمل بیدہا، یہ دیکھیے وہ کاروبار کرتی تھی، کام کرتی تھی۔ کیا کام تھا؟ محدثین نے لکھا ہے بھئی کہ چرخہ کاٹتی تھی، وہ چرخے سے دھاگا بناتی تھی۔ اب یہ جو بھی جتنے بھی جو ہے نا بھئی وہ دھاگے کی جو ہے نا بھئی وہ فیکٹریاں ہیں نا بھئی، وہ تمام کے تمام کی صنعت جا کے حضرت زینب کا۔ میری اپنی والدہ وہ اون سے دھاگا بناتی تھی، وہ مشین ان کے پاس لکڑی کی وہ مشین ہوتی تھی، اور اس سے ہمارے لیے جو ہے نا جرابیں، جو جرسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتی تھیں۔ اب تو ماؤں نے وہ کام چھوڑ دیا، اب مائیں کسی کو اور کام میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ گرم جرابیں ہوتی تھیں بھئی، کیا ہوتی تھیں؟ ہاتھ سے ہینڈ میک جو نا جسے کہتے ہیں، وہ جرابیں بڑی موٹی، اور وہی جرابیں شاید جن کے اوپر مسح کرنے کا فقہائے احناف کہتے ہیں، میرے پاس ہیں۔ اب میرا ایک شاگرد رشید ہے، فارغ ہونے کے بعد کام یہ کر رہا ہے، ہر سال وہ جرابیں ایک علاقے میں وہ جرابیں بند تھی، اب پورے چترال میں نہیں، وہاں بھی لشکم پشکم ہو گیا، وہاں سے جو نا وہ ہر سال ایک جوڑا جرابوں کا میرے پاس بیچتے ہیں، وہی جو ہینڈ میک جسے کہتے ہیں نا بھی، ہاتھ سے بنائی ہوئی جرابیں موٹی ہوتی ہیں وہ، اور جب زیادہ سردی لگے گی نا تو پھر میں وہ پہن کے آؤں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا ان کے اوپر مسح کرنا چاہیے اسے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا جی، نیک شاگرد بھی ہوتے ہیں، تیری طرح بھی ہوتے ہیں، سمیع الحق تیری طرح مونچھوں والے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرے نیک بھی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کافی سال سے ہر سال بیچتے ہیں، ہر سال بیچتے ہیں، ایک وہ جو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں بتائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے وہ چرخہ کاٹتی تھی، دھاگا بناتی تھی، پھر بیچ دیتی تھی بھئی، اس لیے میں نے کہا کاروبار بیچنا۔ اس کے بعد پھر کیا کرتی تھی؟ پیسے آتے تھے، ان پیسوں کا صدقہ کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ صدقہ کرتی تھی۔ اس لیے حضرت زینب کا نام تھا ام المساکین، غریبوں کی ماں، مسکینوں کی ماں۔ اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، پیسے کماؤ گے تو صدقہ کرو گے نا، نہیں کماؤ گے تو صدقہ کھاؤ گے۔ میں آپ کو یہ آج جمعرات ہے بھائی صوفی، واقعاتاً جمعرات سارے سن لیں بھائی صوفی۔ دیکھا
حضور کے اپنے گھر میں بھائی تجارت ہو رہی ہے، اور بعد میں سخاوت بھی ہوتی ہے۔ سخاوت کب ہوگی؟ جب آگے پیسے ہوں گے۔ اس لیے خواتین کا تو میں کہتا ہوں کچھ کام ایسے سارے خواتین کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ جو گھریلو صنعتیں نہیں ہیں، اب یہ جو گھریلو صنعت تھی نا، دھاگا بنانا گھر بیٹھ کے، اور آج کل میں مشورہ دیتا ہوں، جو مجھ سے مشورہ لیتا ہے، نہیں بھی لیتا، سب کو دے رہا ہوں مفت میں، کہ جو بچیاں ہیں ان کو آپ سافٹ ویئر انجینئر بنائیں۔ کیا بنائیں؟ ایک لیپ ٹاپ لے کر ان کو دے دیں، اور اس میں بیٹھ کے وقرن فی بیوتکن، گھر بیٹھ کے پیسے کمائیں، وہ بھی ڈالر۔ درزی کا کام، کپڑے سینے کا زبردست کام گھر بیٹھ کے خواتین کریں بھائی۔ میری بیگم صاحبہ ہیں تو وہ زبردست کپڑے سیتی ہیں، خواتین کے کپڑے، بچیوں کے تو خود ہی سیتی تھی پہلے، مشین بھی میں نے لے کر ان کو دیا، 1000 مرتبہ ان کو کہا بی بی تمہیں یہ کام آتا ہے، تم شروع کرو۔ اب 1000 روپے بھی ایک جوڑے کے لے لینا، روزانہ وہ 2 جوڑے سی سکتی ہیں بھائی صبح، 2000 روپے تو مہینے کے 60,000 روپے نہیں سیتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کی بیوی درزی بن گئی۔ دفاع کر لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ان ان پڑھوں کی یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ بتانا نہیں اس سبق میں تمہارے خلاف بات ہوئی ہے، جو غلط بات ہے میں تو سب کو بتا دیتا ہوں کئی دفعہ ان کو کہا کہ بی بی، میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا بھائی تم خود رکھو پیسے، مجھے نہیں دینا، لیکن تمہارے پاس اپنے پیسے ہوں بھائی، 50-60 ہزار مہینے کے کم، کوئی بری بات ہے، لیکن اچھا وہ ہم کیونکہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کاروبار کا، تجارت کا، پیسے کمانے کا، وہ مجھے پیسے نکالو، بھائی میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ آ گیا، کوئی تم بھی ہاتھ پہ ہلاؤ، ہلکا پھلکا کام مشین لے کے میں دے دیتا ہوں، پیسے تم رکھو۔ سبزیاں کاشت کرنا آتا ہے ان کو، دیکھیں کیسے کیسے کام ہے۔ جب وہاں تھی نا تو گھر میں میری والدہ کو بھی یہ کام ہے، والدہ جو ہے نا بھائی وہ کیا کہتے ہیں سبزیاں کاشت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں گیا ہوں، صوفی پورا ایک کمرہ جو ہے نا، بہرحال کوئی 20-25 من جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ پیاز پڑا۔ میں نے کہا یہ کیا ماں؟ ان کا ہم نے پیاز کاشت کیا، خون کھایا، بچ گئے۔ میں نے کہا بیچ دو، بیچ دیا، وہ پیسے لے گئے۔ میں نے کہا تم خود رکھو، ساس اور بہو مل کے بانٹو، مجھے نہ دو، یہ تو تمہارے کمالات ہیں۔ لیکن وہ سبزیاں کاشت کرنے والے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں، کپڑے سے اچھا وہ ان سے کپڑے بنا پہلے، اب تو نہیں سیدھی، پہلے کوئی رشتہ دار وغیرہ ان کو جو ہے نا بیچ دیتے تھے کپڑے سیو، اب گھر جاؤں کر آواز۔ میں نے کہا پیسے کے بغیر اب کر کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ کیا خدائی خدمت گھر میں پیدا ہو گئے؟ 24 گھنٹے اب کام کرو، تجارت کرو، نہیں خواتین کیا ہوتی جا کے شوہر کے ذمہ فلاں، تو کیا تم 24 گھنٹے غیبت کرو گے؟ اور کیا کام ہے تمہارا؟ دیکھیں فتویٰ تو ہم دیتے ہیں، پتہ ہے مانتا کوئی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، کیا چاہیے تمہیں اور؟ صحیح حدیث ہے، وہ صدقہ بھی کرتی تھی، ام المساکین ان کا نام تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ چرخہ کاٹتی تھی۔ کمال کی بات۔ اب علماء کو میں کہتا ہوں کاروبار کا، دیکھو حضور ازواج مطابق خواتین کاروبار، حضرت خدیجہ کا کاروبار، اب کہتا ہوں علماء کے کاروبار، علماء کاروبار کریں پھر کیا کریں؟ صوفی تجارت، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ تجارت کرو گے، پھر حج کرو گے، پھر عمرہ کرو گے، پھر زکوٰۃ دو گے، پھر صدقہ دو گے، نیکیاں کرو گے۔ بھائی یہی میں نصیحت کرتا ہوں۔ اگلا تمہیں کوئی کہتا ہے وظیفہ نکالو، فلاں کرو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی نکال لیا کرو۔ مجھے تھوڑا سا حجاب اس لیے محسوس ہو رہا ہے بات کرتے ہوئے، ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے مہمان آ کے، کیونکہ یہ میری باتوں کو غلط رنگ نہ دیں گے کیونکہ سبق جو ہے نا بھائی، بزرگوں میری بات کو غلط، آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں؟ ہاں جی، اچھا ویسے آئے بیٹھو، لیکن یہ کہ میں یہ حدیث کی باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں، وہ آپ پتہ نہیں۔ اب دیکھو نا، میں پانی پی لوں پھر بات کروں۔ اگلی بات، دو باتیں ہو گئیں بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی بات جو تیسری بات ہے نا، وہ آپ کی طرف سے میں نے یہی حدیث پڑھائی،
اور یہ سبق میں امتحان میں یہ حدیث آ سکتی ہے۔